الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ آج سے ہم 29ویں پارے کی سورۃ القیامہ کا آغاز کر رہے ہیں۔ مکی سورت ہے، اس میں 40 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ جیسا کہ اس سورت کے نام سے ظاہر ہے کہ یہ سورت قیامت کے حوالے سے بات کرتی ہے۔ اس کا ابتدائی حصہ وہ آخرت اور قیامت سے متعلق مضامین پر مشتمل ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے لا اقسم بیوم القیامہ، کہ میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کی قسم کھائی۔ وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، اور میں نفس لوامہ کی قسم کھاتا ہوں۔ نفس لوامہ وہ نفس جو انسان کو برائی کرنے پر ملامت کرے۔ قرآن مجید میں انسانی نفس کی 3 حالتیں بیان ہوئی ہیں۔ ایک تو نفس امارہ ہے، نفس امارہ بالسوء، برائی کی ترغیب دینے والا نفس، برائی پر ابھارنے والا نفس۔ سورہ یوسف کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کے بیان میں نفس امارہ بالسوء کا ذکر آیا، برائی کی دعوت دینے والا نفس، برائی پر ابھارنے والا نفس۔ اور ایک ہے نفس مطمئنہ، سورۃ الفجر میں 30ویں پارے کے اندر یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، اے اطمینان والے نفس، یعنی وہ نفس جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر، دین پر، شریعت پر مطمئن ہو چکا ہو، اطمینان محسوس کرے، راحت محسوس کرے، چین محسوس کرے۔ اور تیسرا نفس ہے نفس لوامہ، جس کا ذکر یہاں آیا سورہ قیامہ کی آیت نمبر 2 میں۔ نفس لوامہ، نفس لوامہ کو عام اردو تعبیر میں ضمیر کہا جاتا ہے۔ ضمیر زندہ ہے، ضمیر مر گیا، قوموں کا ضمیر، فرد کا ضمیر، یعنی انسان کے اندر اللہ نے ایک طاقت رکھی ہے، ایک قوت رکھی ہے جو اسے برے کام پر ملامت کرتی ہے۔ یعنی اگر کسی برے کام کا صدور ہو جائے یا کوئی غلط کام ہو رہا ہو، ظلم ہو رہا ہو، تو وہ جو انسان کے اندر سے ایک آواز آتی ہے اس ظلم کے خلاف، اس گناہ کے خلاف، اس جرم کے خلاف، وہ انسان کا ضمیر ہے، جسے عربی میں قرآن مجید میں نفس لوامہ کہا گیا، برائی پر ملامت کرنے والا نفس۔ اس میں ظاہر ہے کہ سب سے اعلیٰ اور سب سے بہترین نفس تو نفس مطمئنہ ہے، کہ جو اللہ کی اطاعت پر جم گیا، مطمئن ہو گیا۔ انبیاء کرام علیہم السلام، اللہ کے ولی، بزرگ اور اللہ والے، ان کا نفس نفس مطمئنہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد درجہ آتا ہے نفس لوامہ کا، یہ بھی بڑی اعلیٰ بات ہے، یعنی گناہ کو گناہ سمجھنا اور ضمیر کا زندہ ہونا، اندر سے ایک آواز، ایک مزاحمت، ایک جنگ تو ہے کم از کم برائی کے خلاف۔ کبھی برائی کی طاقت جیت جائے گی، کبھی اچھائی کی طاقت جیت جائے گی، لیکن کم از کم کوئی جنگ تو ہو، کوئی مزاحمت تو ہو، کوئی انسان کا ضمیر تو زندہ ہو، کوئی برائی کو برائی تو سمجھے، ظلم کو دیکھ کے، گناہ کو دیکھ کے
اس کے دل میں ملال تو اٹھے، یہ بھی غنیمت ہے۔ اصل تو ہے نفس مطمئنہ کہ اللہ کی اطاعت پر جم جانا، دین پر جم جانا، دین کے اوپر دل کا اطمینان ہو جانا، لیکن کم از کم درجے میں اتنا تو ہو کہ اندر ایک ضمیر زندہ ہو، اندر سے ایک مزاحمت زندہ ہو، برائی کے خلاف اور برائی کو برا سمجھنے کا جذبہ تو زندہ ہو۔ جیسے حدیث شریف ہے، مشہور حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی برائی کو ہوتا ہوا دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے روکے، ہاتھ کو اپنی طاقت کو کام میں لا کر اس برائی سے منع کرے۔ اگر اس کی دسترس نہ ہو تو زبان سے اس کو روکے، زبان سے اس کے خلاف بولے، مزاحمت کے لیے زبان کو بروئے کار لائے، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو کم از کم درجہ یہ ہے کہ دل میں تو اس کو برا سمجھے، اس کے دل کے اندر تو برائی ہونے کا احساس موجود ہو۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے، برائی کو برائی سمجھنا، برائی کے برائی ہونے کا احساس تو کہیں دل کے اندر باقی ہو۔ نفس لوامہ، برائی کو برائی سمجھنے کا احساس، انسان کے اندر موجود وہ ضمیر، وہ طاقت جو اس کو اس بات پر ابھارے کہ برائی کے خلاف کھڑا ہو، برائی سے بچنے کی کوشش کرے۔ اور تیسرا درجہ ہے نفس امارہ بالسوء، یہ وہ ہے جس کا ضمیر بھی مر گیا، برائی کے برائی ہونے کا احساس بھی ختم ہو گیا، گناہ کے گناہ ہونے کا احساس بھی ختم ہو گیا، اس کے اندر برائی سے روکنے والا کوئی احساس اور کوئی طاقت اور کوئی مزاحمت بھی باقی نہیں رہی۔ یہ انسان سب سے زیادہ خطرے میں ہے، یہ سب سے زیادہ خطرے میں ہے۔ تو ان تین قسموں کا بیان قرآن مجید میں آیا ہے۔ کم از کم درجہ یہ ہے کہ انسان کا نفس لوامہ ہو کہ برائی پر اس کو ملامت ہو کرے۔ اور پھر وہ لوگ جو قیامت کے دن کا انکار کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ایک انسان مر گیا اور مر کے مٹی میں مٹی ہو گیا، بکھر گیا اس کا وجود، گل گئی اس کی ہڈیاں، ریت بن گیا اس کا جسم، اسے چیونٹیاں کھا گئیں اور وہ چیونٹیاں بھی فنا ہو گئیں، اور سمندر کی مچھلیوں نے اس کے جسم کا لقمہ بنایا اور وہ مچھلیاں بھی فنا ہو گئیں، تو اسے کیسے زندہ کیا جائے گا؟ اسے دوبارہ کیسے وجود بخشا جائے گا؟ جو یہ سوال کرتے ہیں، ختم ہو گیا، فنا ہو گیا، اور بالکل اس کا وجود صفحہ ہستی سے مٹ گیا، ہوا میں تحلیل ہو گیا، پانیوں کی تہوں میں غرق ہو گیا، ریت اور مٹی کے اندر ریت اور مٹی بن گیا، اسے دوبارہ کیسے وجود عطا کیا جائے گا؟ تو قرآن مجید اس کا جواب دیتا ہے أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع نہیں کریں گے؟ بَلَا قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَا، ہڈیاں تو بہت بڑی بات ہے، گوشت ہے، پٹھے ہیں، ان پٹھوں کے اوپر کھال ہے، اور اس کھال کے اوپر بال ہیں، اور اس کھال کے اوپر جو لکیریں ہیں، لکیریں یہ جو انگلیوں کے اوپر لکیریں ہیں، فنگر پرنٹس، انگلیوں کے اوپر لکیریں، ہاتھ کی لکیریں، پوروں کی لکیریں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تو ان کو بھی برابر کریں، یعنی ہڈیاں اور گوشت اور پٹھے اور کھال اور بال تو ایک طرف، وہ جو لکیریں مہین سی باریک سی لکیریں جو پوروں کے اوپر ہیں، جو ہاتھوں کے اوپر ہیں، بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم ان پوروں کو بھی دوبارہ برابر کرنے پر قادر ہیں۔
ان کو بھی ٹھیک کریں گے اسی طرح۔ تو ایک تو یہ بات، اور یہاں قرآن مجید میں یہ انگلیوں کے پوروں کو بنانے کا ذکر آیا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک شاہکار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی انگلیوں پر لکیریں بنائی ہیں جنہیں ہمارے ہاں فنگر پرنٹس کہا جاتا ہے۔ یہ بھی اللہ کی قدرت کا ایک شاہکار ہے۔ دنیا میں ارب انسان ہیں، لیکن ہر انسان کی انگلی کے پوروں کا ڈیزائن ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہے۔ کوئی دو انسان بھی ایسے نہیں ہیں جن کی انگلیوں کے پورے ایک جیسے ہوں۔ اور یہ پورا یہ جو نقش و نگار بنایا گیا، اسے اگر قریب سے دیکھیں تو یہ شاندار نمونہ ہے خطاطی کا، یعنی شاندار نمونہ ہے مصوری کا۔ ویسے تو نظر نہیں آتا، لیکن اگر اسے قریب سے دیکھیں، خوردبین کے ذریعے دیکھیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی کاریگری کا، اللہ تعالیٰ کی مصوری کا، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو مصور فرمایا، مصور تصویر بنانے والا، صورت بنانے والا، یہ انگلیوں کے پورے اللہ تعالیٰ کی مصوری کا ایک شاہکار ہے، شاہکار۔ ان کا ڈیزائن، ان کی لکیریں ایک تو اپنی ذات کے اعتبار سے ایک شاہکار ہیں، اور دوسرا اس اعتبار سے بھی شاہکار ہیں کہ ایک انسان کا یہ ڈیزائن دوسرے انسان سے نہیں ملتا۔ عرب انسان ہیں، لیکن ان کی انگلیوں کے پورے ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔ آج کل کے زمانے میں تو اس کو سمجھنا اور بھی آسان ہے۔ کتنے ہی موقعوں پر آپ نے موبائل فون کے لیے سم خریدنی ہے تو ان انگلیوں کے نشانات کے ذریعے ہی خریدی جاتی ہے، جو آپ نے ایک مرتبہ ریکارڈ میں جمع کروا دیے، بس اب وہ محفوظ ہیں۔ اب آگے تو آہستہ آہستہ ایک زمانہ آئے گا کہ زندگی کے اکثر معاملات میں اسی کا ہی استعمال ہوگا۔ جہاں آج پیسے دیتے ہیں، مستقبل میں وہاں بس انگوٹھا لگا دیا کریں گے اور ادائیگی ہو جایا کرے گی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک شاہکار، انسان کی انگلیوں کے پورے، انسان کی انگلیوں کے اوپر بنے ہوئے نقش۔ اسی وجہ سے آج بھی بہت سی جگہوں پر انگوٹھا لگوایا جاتا ہے۔ انگوٹھا، آپ ووٹ ڈالنے جاتے ہیں تو انگوٹھا لگوایا جاتا ہے۔ یہ جو انگوٹھا ہے، انگوٹھا لگانا، یہ دستخط کرنے سے بھی زیادہ مستند چیز ہے، کیونکہ جو دستخط ہیں وہ غلط ہو سکتے ہیں، تبدیل ہو سکتے ہیں، ایک دوسرے کا دستخط کر سکتا ہے، لیکن جہاں انگوٹھا لگ گیا وہاں کام پکا ہو گیا، کیونکہ دستخط تو مل سکتے ہیں لیکن انگوٹھے ایک شخص کے دوسرے شخص کے ساتھ نہیں مل سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک شاہکار ہے، اللہ کی قدرت کا ایک نمونہ ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا کہ جن لوگوں کو شک ہے کہ ہم قیامت کے دن ان کی ہڈیاں اور ان کا گوشت اور ان کا وجود کیسے جمع کریں گے، انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہڈیاں گوشت تو بہت بڑی بات ہے، ہم تو یہ انگلیوں کے مہین سے اور نظر نہ آنے والے پوروں کو اور ان لکیروں کو بھی دوبارہ برابر کرنے پر قادر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا